میرے دوستو، اگر ہم اور آپ ظالموں سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک میں امن اور چین اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو جانتے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو خالص توحید والا بننا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج جو ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو گئے ہیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، طرح طرح کی دھمکیاں مل رہی ہے وقتاً فوقتاً، تو جانتے ہیں یہ سب مسلمانوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں نے اللہ کی ذات و صفات و کمالات کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمان مشرک بن گئے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہم ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد ہے وہ مشرکوں کی ہے، شرک کرنے والوں کی ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی عبادات میں شرک، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک۔ جب دیکھیے شرک، جب تک مسلمان شرک کو نہیں چھوڑیں گے ظالم نہیں ہٹے گا۔ سن لیجئے، ظالموں کا ظلم اور بڑھے گا۔ سب سے زیادہ اگر شرک پایا جاتا ہے تو بر صغیر جو 3-4 ملک ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہیں پر شرک پایا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ شرک نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے ظالم نہیں ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ایسے قانون نہیں لائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم مسلمان اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ ظالموں کے ذریعے ہمیں ہماری شریعت کو چھڑا رہا ہے۔ یہ یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سن چکے ہیں۔ اس کے اندر تو یہی ہے کہ ہمیں ہماری شریعت پر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اللہ کی ذات اور اللہ کی عبادات کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا، اللہ نے چین و سکون اور امن کو چھین لیا۔ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کو کفر اور شرک سے بچا کے رکھا۔ آج ہے مسلمانوں کے اندر یہ چیز؟ مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں اور اسے غیروں کے سامنے میں سر جھکاتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، یہاں پر بھی حاضری وہاں پر بھی حاضری، قربانی نہیں کرتے، اللہ کے نام سے جانور ذبح نہیں کرتے، لیکن مسلمان غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے، تو ایسے ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ملک سے نکالے جانے کی دھمکی نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ اس طرح کے قانون نہیں پاس ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں کفر اور شرک کو نہیں ملایا، خالص توحید والے بن کے رہے، تو اللہ کیا کرا؟ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کو امن و امان ملے گا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ خالص توحید والے بن کر کے رہنے سے، شرک کو چھوڑنے سے اللہ یہ کہہ رہا ہے اولئک لہم الامن، ہم تمہیں امن و امان سے رکھیں گے۔ کوئی تمہیں آنکھ نہیں دکھائے گا، کوئی ظالم تمہیں نہیں ڈرائے گا، کوئی تمہارے خلاف قانون نہیں بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اور ایسی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، جو لوگ خالص توحید والے رہیں گے، جو لوگ شرک نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے 2 انعام ہے۔ نمبر 1 امن و امان، نمبر 2 ہدایت پر۔